ریل ورلڈ کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، اس میں کوئی شک نہیں کہ کائنات کا نظام چلانے والی ہستی صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ اس کے سوا کوئی بھی اس کائنات کو سنبھالنے کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن موجودہ دور میں بہت سے لوگ اس دنیا کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہیں اس مقصد میں کافی حد تک کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے، جس کی واضح مثال ایک مشہور ٹائم نامی میگزین ہے جو امریکہ کی کافی پرانی اشاعت ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کمپنی 97 سال سے اپنا ایک ہی لوگو لے کر چل رہی ہے، جس میں کئی قسم کی مستقبل کی پیشن گوئیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، لیکن اپنی 97 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ اس کی اشاعت میں ٹائم میگزین کے لوگو کو بدلا گیا ہے اور نمایاں طور پر ایک سٹیٹمنٹ لکھی گئی ہے کہ دا گریٹ ریسیٹ۔ ناظرین گرامی، ریسیٹ کا لفظ سنتے ہی جو چیز ہمارے ذہنوں میں ابھرتی ہے وہ موبائل، کمپیوٹر وغیرہ کو ریسیٹ کرنے سے متعلق ہے۔ یعنی جب بھی ہمارے ان آلات کو کسی قسم کی کوئی خرابی لاحق ہوتی ہے تو اولاً ہمارا کام انہیں ریسیٹ کرنا ہوتا ہے، جس کے بعد بہت ساری چیزیں ڈیلیٹ ہو کر رہ جاتی ہیں۔ لہٰذا اگر اس ٹائم میگزین کو بھی اسی تصور کے تحت پرکھا جائے اور اس کے کور کو غور سے دیکھا جائے تو ہمیں یہاں زمین کی تصوراتی شکل بنی دکھائی دیتی ہے، جس پر ہزاروں مزدور انجینئر حضرات کھڑے تعمیراتی سلسلے پر کام کرتے نظر آتے ہیں، جو حتی الامکان اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس دنیا پر ایک نیا عالمی نظام حکومت قائم کرنے کے خواہاں ہیں، اور اب وہ اس کرۂ ارض پر نئے سرے سے ہر وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں جو دنیا کو ریسیٹ کر کے ان کے مطابق چلا سکے۔ ناظرین گرامی، ذرا غور سے ٹائم میگزین کے اس کور کو دیکھیں تو زمین کے ایک ٹکڑے کو اس طرح دکھایا گیا ہے کہ گویا بس یہی حصہ رہتا ہے جو ابھی مکمل نہیں ہوا، لیکن اس کے لگتے ہی جیسے عمارت مکمل ہو جاتی ہے، اس طرح ان کا مقصد بھی مکمل ہو جائے گا اور کچھ ہی عرصے بعد دنیا ایک نئی ڈگر پر چل پڑے گی۔ جبکہ اسی کور کے دائیں جانب ایک مزدور درخت اٹھائے نظر آ رہا ہے جو دنیا کے جنگلات کی طرف اشارہ ہے کہ کیسے انہیں کنٹرول میں کیا جائے گا اور ایسی ٹیکنالوجی لائی جائے گی جس کے بعد مصنوعی درختوں سے دنیا کو سجایا جائے گا۔ ناظرین گرامی، اس معاملے سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ دجال اپنے ظہور کے بعد سبزہ اٹھانے کی بھی صلاحیت رکھے گا، یعنی اسے مظاہر فطرت پر ایسی زبردست قدرت حاصل ہوگی کہ وہ آسمان کو حکم دے گا اور وہ بارش برسائے گا، زمین کو حکم دے گا تو وہ نباتات اگائے گی، جبکہ آج کے دور میں سائنسی ترقی یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ بادلوں پر سپرے کر کے بارش برسائی جا سکتی ہے، جبکہ مصنوعی ماحول پیدا کر کے صحرا میں بے موسمی فصلیں اور سبزہ اگایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے دجال معدنی ذخائر کو بھی دریافت کرے گا۔ آج بایولوجی کے علم نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ایک ایک انچ کے بارے میں ماہرین ارضیات بتا سکتے ہیں کہ یہاں کون کون سی معدنیات اور ذخائر موجود ہیں۔ احادیث کے مطابق ان پر اسے کنٹرول حاصل ہوگا۔ بہرحال یہ تو وہ معاملات ہیں جنہیں دور صحابہ کرام میں دجال کے معجزات یا شعبدہ بازیاں سمجھا جاتا تھا، لیکن آج کی سائنسی ترقی نے ان معاملات کی حقیقت کو کھول کر رکھ دیا ہے۔ سائنسی ترقی کے بارے میں یہ حقیقت پیش نظر رہے کہ قوانین فطرت کو انسان نے ایجاد نہیں کیا، یعنی اسے مظاہر فطرت پر کنٹرول حاصل نہیں ہوگا، بلکہ یہ معاملات صرف دریافت کی بنیاد پر ہوں گے۔ تو دوستو، اس درختوں پودوں کی مصنوعی ٹیکنالوجی کا تعلق بھی یقیناً دجال سے ہے، جو بظاہر تو دیکھنے میں بہت اچھی لگ رہی ہے، لیکن چونکہ دجال لفظ نکلا ہی دجل یعنی فریب سے ہے اور قرآن و احادیث میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ شیطان ہر دنیاوی چیز کو آراستہ کر کے دکھاتا ہے تاکہ لوگ اس کے فریب کا شکار ہوں، لہٰذا یہاں بھی یہی معاملہ ہے کہ بظاہر خوبصورت نظر آنے والا یہ کور اپنے اندر حد درجہ مذموم مقاصد لیے ہوئے ہے، جس کا مزید اندازہ اس کور کے بائیں جانب کھڑے ایک کپل کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے جو سر عام کھڑے ہو کر نازیبا حرکات سر انجام دے رہے ہیں۔ یعنی واضح طور پر پیغام دیا جا رہا ہے کہ دنیا کو ریسیٹ کر کے یہاں جو نظام قائم کیا جائے گا اس میں ہر مرد و عورت کو کھلی آزادی دی جائے گی کہ جس طرح مرضی اور جس جگہ مرضی اپنی خواہشات کو تکمیل تک پہنچائیں۔ جبکہ اسی طرح اس ٹائم میگزین کے کور پر 2 تیر کے نشانات بھی دکھائی دے رہے ہیں، ایک دائیں جانب نظر آ رہا ہے جبکہ دوسرا بائیں جانب۔ دائیں جانب والے تیر کے نشان کا رخ زمین کی طرف ہے، جس کا مطلب شاید یہ بتانے کی کوشش ہے کہ دنیا تو اپنے مدار کے گرد گھومتی رہے گی، لیکن اس پر آنے والی تبدیلیاں یہاں سے پوری دنیا پر اثر انداز ہوں گی۔
یعنی کسی خاص علاقے کی طرف سے اس بات کا اشارہ کیا گیا ہے کہ وہاں سے ان تبدیلیوں کا آغاز ہوگا، جبکہ دوسری جانب لگا ہوا تیر کا نشان جس کا رخ اوپر کی جانب ہے وہ اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ مستقبل قریب میں جو بھی لڑائیاں اور جنگیں متوقع ہیں وہ سب خلائی فضائی حدود سے متعلق ہوں گی، یعنی زمینی لڑائیوں کو محدود کر کے اب خلائی جنگیں ہوا کریں گی۔ جیسا کہ کسی بھی ملک کی سیٹلائٹ کو نشانہ بنانے سے پورے ملک کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، جس کا کچھ دن پہلے بھی تذکرہ کیا گیا کہ چین اگر چاہے تو کسی بھی ملک کے سیٹلائٹ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے اس ملک کو اپنے کنٹرول میں کر سکتا ہے، اور اس کور میں بھی اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی اب دجال کے آنے کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، اور دجال جس چیز کے ذریعے ملکوں کو کنٹرول کرے گا وہ یہی خلائی سپیس اور سیٹلائٹس ہوں گی۔ ناظرین گرامی، بہت حد تک یہ بات بھی مشہور تھی کہ دجال کی آمد کے لیے یہودی بینکار دنیا میں ایک نیا عالمی مذہب نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ 1992 میں نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے دنیا میں اس نظام کو متعارف کروایا گیا۔ اس نیو ورلڈ آرڈر کو 20ویں صدی کے اختتام تک مکمل ہونا تھا، مگر کئی رکاوٹوں اور کچھ نئی معاشی اور سیاسی قوتوں کے ابھرنے کی بنا پر ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ یاد رہے کہ نام نہاد بننے والا عالمی شہرت یافتہ یہ نظام در حقیقت ایک نئے مذہب کے طور پر متعارف کروایا گیا، جس کی بنیاد خواہشات پر قائم ہے۔ عالمی ادارے ساری دنیا میں اس نئے مذہب کو رائج کرنے کے لیے متحرک ہوئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1992 کے بعد تیزی کے ساتھ زندگی کے ہر شعبے میں تبدیلی آ گئی۔ ظاہراً یہ نظام اگرچہ دنیا کی اقتصادی صورتحال سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس نظام کو ایک ضابطہ حیات کے طور پر مسلط کیا گیا جو زیادہ عرصہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہ رہ سکا، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پالیسی ساز ادارے اور تھنک ٹینکس جو منصوبہ بندی کرتے ہیں ان میں سے کہیں نہ کہیں سے کچھ غیر متوقع بھی ہو جاتا ہے، اور پھر ساتھ ہی مخالف قوتوں کے متحرک اور فعال ہونے کا محدود جائزہ لینا بھی مشکلات کا باعث بن جاتا ہے۔ اور یاد رہے کہ ان مشکلات کا سبب اور اس نظام کے راستے میں واحد رکاوٹ چونکہ اسلام تھا، لہٰذا اسلام کی ان تعلیمات کو مکمل طور پر ختم کرنے پر زور دیا گیا جو اس نئے مذہب کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی تھی، اور اس مقصد کے لیے لوگوں کی طرز زندگی کو مکمل طور پر اس نئے مذہب کے سانچے میں ڈھالنا ضروری تھا، جس کی بنیاد پر ہر حربہ آزمایا گیا۔ اور آج دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگوں کا پہننے اوڑھنے سے لے کر کھانے پینے کے اوقات اور سونا جاگنا، طرز رہائش، انسان کی ذاتی زندگی، شادی کب ہونی چاہیے، بچے کتنے ہونے چاہیے، خواہشات میں اضافہ یا تعلقات کی بنیاد، کاروبار کے طور طریقے تک تمام باتوں میں لوگوں کو کھینچ کر اس نئے مذہب میں شامل کیا گیا۔ اس کے علاوہ کسی اور مذہب کو بحیثیت طرز زندگی یا ضابطہ حیات کے اختیار کرنے پر باقاعدہ جنگوں کا اعلان کیا گیا، اور ان قوموں کا کھانا پانی بند کرنے سے لے کر ادویات تک، اور پھر ان ممالک پر قبضے کر کے وہاں اپنا یہی نیا مذہب طاقت کے زور پر نافذ کیا گیا۔ اس کے بعد اس کی حفاظت کے لیے تمام دنیا کی فوج کو وہاں تعینات کر دیا گیا۔ سودی نظام اس نظام کا اہم حصہ بن گیا۔ ناظرین گرامی، اس نئے مذہب میں عورت ذات کو سب سے بڑھ کر نشانہ بنایا گیا، حتیٰ کہ ٹائم میگزین کے اس ٹائٹل ورک پر بھی عورت کو واضح طور پر دکھایا گیا ہے کہ کس طرح اسے ایک مرد کے ذریعے استعمال کروایا جا رہا ہے، اور یہی عام حالات میں بھی عورت کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ عورت کو جو مقام اسلام نے دیا ہے، گرا کر فٹ پاتھوں، سڑکوں اور لمبی لمبی قطاروں میں خوار کرنا اور بغیر روک ٹوک کے مرد کی خواہشات کی تکمیل کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے۔ ان تمام معاملات کے بعد واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ دنیا کو ایک عالمی گاؤں بنانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ سب نظام ایک عالمی قوت کے ہاتھوں میں سونپ دیا جائے۔ مختلف ملکوں میں کمپیوٹرائز نظام کو تیزی سے پھیلانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس کے ذریعے ساری دنیا کی نگرانی کی جاتی رہے۔ نیو ورلڈ آرڈر کے بعد یہودی ملٹی نیشنلز نے بڑے بڑے تجارتی اداروں اور کمپنیوں کو خریدنا شروع کیا تاکہ دنیا کی ہر چیز پر کنٹرول حاصل کیا جا سکے۔ یہ تمام وہ پہلو ہیں جو اس نظام کے ابھی کچھ حصے کے طور پر ظاہر ہوئے ہیں، یعنی ابھی ایک بڑا حصہ ان تباہ کاریوں پر مشتمل پڑا ہے جس پر تفصیلاً تذکرہ ممکن نہیں، البتہ ان کا ادراک ہر انسان پر لازم ہے تاکہ دنیا ان فرعونوں کے کارناموں سے باخبر ہو کر پہلے سے تیار رہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم پر ایسے نظام کو مسلط ہونے سے بچائے رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔